اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ رات میں نے آپ سے غصے کے متعلق بات کرنا شروع کی اور افسیوں 4 باب بیان کرتا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اگر تم غصہ کرو، بلکہ لکھا ہے غصہ تو کرو۔ ہم سب اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر غصے کا تجربہ کرتے ہیں۔ غصہ محسوس کرنا بذات خود گناہ نہیں، لیکن غصے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ آپ اسے دبانا نہیں چاہتے، نہ ہی آپ اسے غلط طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں خود پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اس لیے خدا نے ہمیں پرہیزگاری یا ضبط نفس دیا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ غصے کے متعلق اپنے بچوں کو مناسب تعلیم دیں۔ انہیں یہ سوچنے کا موقع نہ دیں کہ جب کبھی وہ غصے میں آتے ہیں تو کوئی غلط کام کرتے ہیں، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ اپنے غصے پر قابو پائیں، تشدد پر آمادہ نہ ہوں اور ایسی حرکتیں نہ کریں جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے غصہ نہ کریں تو آپ کو ایسے والدین بننے کی ضرورت ہے جو غصیلی طبیعت کے مالک نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ غصے سے بھرے ہوئے گھر میں رہیں گے تو وہ آپ کی عادت کو اپنا لیں گے، جس طرح سے میں نے اپنے والد کی عادات کو اپنایا۔ اور گزشتہ رات ہم سیکھ رہے تھے کہ جب کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو ایک مسیحی کی مانند کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اگر کوئی ہم سے بدسلوکی کرے تو اس کے جواب میں پلٹ کر وہی سلوک نہ کریں۔ برائی کے بدلے برائی نہیں کرنی، بلکہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے بھلائی کرنی ہے۔ خدا آپ کا بدلہ لے گا، میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ جنہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو معقول طریقے سے ان سے بدلہ لے گا، اور میں بھلائی کے کام کرتی رہوں گی۔ میں خدا کے دیے گئے کام سے منہ نہیں موڑوں گی کہ دنیا کے برے ترین لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے میں اپنی توجہ اپنی بلاہٹ پر مرکوز رکھوں گی اور لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی، کیونکہ جب میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں تو بیج بوتی ہوں تاکہ میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ ہم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں بادشاہت کے لیے مختلف طرح کے کام کرنے کے لیے 100 مختلف لوگ بلائے گئے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں، مشنریز بنیں، انجیل کی منادی کریں، پرستش میں رہنمائی کریں، کوئی بھی کام۔ فرض کریں کہ شیطان کی طرف سے بھی ہر روز 100 بدروہیں دوزخ سے بھیجی جاتی تاکہ ان بلائے ہوئے ہر مسح شدہ مسیح پر مقرر کی جائیں، اور ان تمام بدروہوں کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں پریشان کریں، تنگ کریں، جھنجھلاہٹ کا شکار کریں، دوسرے لوگوں کو اکسائیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں اور انہیں تکلیف دیں۔ اور اگر یہ 100 مسیحی اس بات کو نہیں سمجھتے جو میں آج یہاں بیان کر رہی ہوں، یا یہ جو خدا نے اپنے کلام میں سکھایا ہے، تو وہ اپنا سارا وقت ان کے ساتھ لڑنے میں گزار دیں گے، اور سارا وقت غصے میں رہیں گے، ہر وقت شکایت کرتے رہیں گے، ہر وقت تلخ مزاج ہوں گے، خفا ہوں گے، اور جو کچھ کرنے کے لیے خدا نے بلایا ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑ رہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے بطور مسیح ہمیں کیسے لڑنا ہے، اور اس ساری شرارت پر غالب آنے کا واحد طریقہ بھلائی کرنا ہے۔ آپ برائی سے برائی پر غالب نہیں آ سکتے، آپ غصے کے ذریعے غصے سے نہیں لڑ سکتے۔ اس کا واحد طریقہ، اور آج میری بات سمجھے کہ شرارت پر غالب آنے کا واحد طریقہ، اس کا واحد طریقہ بھلائی کرنا ہے۔ خدا کبھی بھلائی اور نیکی کرنا ختم نہیں کرتا، کیونکہ دنیا شرارت سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے سنا، خدا نے اس لیے کبھی بھلائی کرنا بند نہیں کیا کہ دنیا شرارت سے بھری ہے۔ اب ہمیں صرف لڑائی ہی نہیں لڑنا ہے، بلکہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ مسیح کے بدن کو خدا کی فوج بھی کہا جاتا ہے، اور بائبل میں مختلف جگہیں جہاں ہم خدا کی فوج کے سپاہی کے طور پر پکارے گئے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 12ویں آیت میں پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، لہذا جب آپ پر حملہ ہوتا ہے تو لڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ اے خدا، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو صرف بتاؤ ہی نہیں، بلکہ اچھی لڑائی بھی لڑو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے اپنا منہ کھولیں اور کہیں خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ آپ ایک مسیحی کی طرح لڑیں گے۔ آئیے ایک بار پھر یہ کہیں، جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوں
جب آپ کو معلوم ہو کہ کسی نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، جب کسی نے آپ کو پارٹی پر نہیں بلایا، جب کسی نے آپ کو رد کیا ہے، جب کسی نے آپ کو نظر انداز کیا ہے، تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں. آئیے گہرائی میں چلیں. جب کوئی آپ سے بدسلوکی کرے، جب کوئی آپ کا استعمال کرے، جب آپ کی تنخواہ میں وہ اضافہ نہ ہو جس کے آپ حقدار ہیں، جب کسی اور کو وہ ترقی مل جائے جو آپ کو ملنی چاہیے تھی، تو غصہ کرنا اس مسئلے کا حل کرنے کا واحد راستہ نہیں ہے. اب آپ کو غصہ محسوس ضرور ہوگا. پہلے رد عمل کے طور پر آپ غصہ محسوس کریں گے اور میں بھی ایسا ہی محسوس کروں گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم غصے میں آگے بڑھتے جائیں اور غصہ آیا تو ہمیں دورہ پڑ جائے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس دوبارہ مجھ سے سکون چرانے کی کوشش کر رہا ہے. خداوند پرہیزگاری اور ضبط نفس کے پھل کے لیے تیرا شکر ہو. تیرے فضل اور رحم کی بدولت میں خاموش رہوں گی، خاموش رہوں گی. اگر خاموش رہنے میں آپ کو مشکلات پیش آئیں تو کچھ دیر پہلے جو ہم نے یہاں کیا، جب ہم خدا کی پرستش کر رہے تھے اور جیکی پاک روح کے متعلق گا رہی تھی، ہمیں اسے آزمانے کی ضرورت ہے. پرستش کے کچھ اچھے گیت اپنے لیے خریدیں. اگر آپ غصے میں دورہ پڑنے کے قریب ہیں، اکیلے کسی کمرے میں جائیں اور اسے آن کریں. اور کہیں خداوند مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن تیرا شکر ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ میں ایک نئی مخلوق ہوں اور میرا رد عمل یہ ہے کہ میں اپنا منہ کھول کر بولوں گی. میرے خلاف اس حملے کا رد عمل یہ ہے کہ خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، زبور 91 کی پہلی 2 آیات، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، یعنی اس قادر مطلق کے جس کی قوت کے سامنے کوئی دشمن ٹھہر نہیں سکتا. اگر آپ ابلیس کی شکست نہیں کھانا چاہتے تو پھر خدا کی حضوری میں رہیں اور کہتے رہیں خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. مجھے 1 ہفتہ درکار ہوگا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اونچی آواز میں بولنا سکھا سکوں. میرا مطلب ہے کہ اپنے حالات کے لیے محض سرگوشیاں کرنے سے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا ہوگا. میں آپ کو وہاں سے آگے یہ کہنے کے لیے لے کر چلوں گی کہ خداوند مجھے مسیحی کی مانند لڑنا سکھا. میں تیری منت کرتی ہوں کہ مجھے آج کسی کے لیے باعث برکت بنا. میں جانتی ہوں کہ نئی باتیں آئیے آگے بڑھیں اور آج صبح اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، آپ پر حملہ ہوا ہے. آئیے ایک کہانی بناتے ہیں. ایک پاسٹر بہت ایماندار ہے، ان کا ایک مددگار پاسٹر بھی ہے جس سے سب محبت کرتے ہیں. وہ بابرکت ہے، وہ اسے اچھی تنخواہ بھی دیتا ہے، اس کی عزت اور احترام کرتا ہے اور اس کو اچھی چھٹیاں گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے. اب اس مددگار کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی اپنی منسٹری ہونی چاہیے، لہٰذا اسے یہ کام درست طریقے سے کرنا اور پاسٹر کے پاس جا کر اسے بتانا چاہیے تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اسے مدد کی درخواست کرتا تاکہ جان سکے کہ یہ درست طریقے سے کیسے کیا جائے. اس نے پاسٹر کے ساتھ اختلافات شروع کر دیے اور پاسٹر کی ذات میں برائیاں تلاش کرنے لگا اور کلیسیا میں جن لوگوں کو وہ جانتا تھا ان کے ساتھ مل کر. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پاسٹر صاحب مسا کھو رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے دیکھا انہوں نے نئی کار خریدی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں انہیں اپنے پیسے سے یہ نہیں دے رہا کہ وہ بڑی شاندار گاڑیاں خریدیں. اور کیا آپ نے ان کی بیوی کے زیورات دیکھے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ان کے بچے کتنے بگڑے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی ان کی تربیت نہیں کرتے، لہٰذا وہ اپنے جیسے بے وقوف لوگوں کو اکساتا ہے. مجھے معاف کرنا لیکن وہ ایسے ہیں. اور کوئی بھی جیسا کام کرتا ہے بہت برا کرتا ہے، لیکن اگر ہم ان جیسے لوگوں کی سنتے ہیں تو ہم بھی اتنے ہی بے وقوف ہیں. جب کوئی آپ کے پاس آئے اور کسی اور کی ذات کی برائیاں بیان کرے، خاص طور پر جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور سراہتے ہیں، جو آپ کی مدد کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو آپ کو واپس پلٹ کر کہنا چاہیے کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا لیکن انہوں نے میری بہت مدد کی ہے، میری زندگی بدل گئی اور وہ وفادار اور بہت مخلص اور محنتی ہیں. اب سنیے، یہ ایک پھندا ہے، ایک ابلیسی پھندا ہے. لفظ ناراضگی یا دل شکنی یونانی لفظ اسکینڈلن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ چارہ
جو پھندے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جانور کو تباہی کے پھندے کی طرف راغب کر سکے۔ لہٰذا جب ابلیس اکساتا اور اختلاف پیدا کرتا ہے اور ہماری دل شکنی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیں چارہ ڈالتا ہے۔ جان بیور نے کیا کمال کی کتاب لکھی ہے، شیطان کے پھندے کا چارہ، اور لغوی معنوں میں دل شکنی اور لڑائی شیطان کے وہ پھندے ہیں جو پھسلا کر ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں جس میں کوئی قوت نہیں اور فتح سے خالی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی بلاہٹ اور وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس ایسوسیٹ پاسٹر نے کچھ لوگ جمع کیے جو عقل مند نہیں تھے، اور جتنا وہ اس بارے میں سوچتے اتنے ہی منفی ہوتے اور مزید برائیاں ڈھونڈتے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس چرچ کو چھوڑ کر اپنے نئے چرچ کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ بہت ہی کم ایسے چرچ ہیں جنہیں اس کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ یہ ہے کلیسیائی تقسیم۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ کلیسیا 400 لوگوں پر مشتمل تھی اور وہ اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے گیا اور گلی میں 1 میل کے فاصلے پر اس نے اپنا چرچ شروع کر دیا۔ اب پاسٹر صاحب کو ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کیا وہ غصہ کریں گے؟ کیا اس کا اطمینان چھن جائے گا؟ کیا وہ ناراض ہو جائے گا؟ کیا وہ فکر مند ہوگا یا خوفزدہ ہوگا کہ اس نے اتنے لوگ کھو دیے؟ کیا اب وہ مایوسی کی نظر ہو جائے گا؟ پہلی بات جو اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا، ہم جانتے کہ ہم نے ٹھیک طور سے اس معاملے کو حل نہیں کیا اور اس سے مجھے دکھ ہوا، اور میرے خیال میں یہ ایک بھیانک بات ہے، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں جتنے لوگ چلے گئے ہیں ان کی جگہ تو مجھے 3 گنا اور دے گا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی کبھی بھی پھلدار نہیں ہوگی؟ ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ واقعی عقل مند ہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس جائے اور انہیں ساؤنڈ سسٹم خرید دے۔ خیر، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ایک مسیحی کو جنگ کرنی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ لڑائیاں جیتتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس سے آپ اپنی جنگیں جیتتے ہیں۔ اب میں جانتی ہوں کہ یہ سب پاگل پن اور بے وقوفانہ سوچ لگتی ہے ہمارے خیال میں جب بائبل کہتی ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا یہ صرف سنائے جانے والی کوئی روحانی بات ہے؟ او، آپ اپنے دشمنوں کو برکت دیں۔ بائبل میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم عملی جامہ نہیں پہناتے۔ ہم ان کے بارے میں گیت گاتے، اقرار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت کلام ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کسی اور کو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جب ہماری اپنی زندگی میں اس کی باری آتی ہے تو خیر، میں اپنے دشمن کو برکت کیوں دینا چاہوں گی؟ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو چاہنا ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کرنے کے لیے آپ کا دل کا چاہنا ضروری ہے؟ یسوع صلیب پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے صاف کہا، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہر کام کرنے کے لیے پہلے اس کو کرنے کے لیے میرے دل کا چاہنا ضروری نہیں ہے۔ آج صبح اگر کوئی یہاں آئے اور کہے، اوہ دوستو معاف کرنا، آج جوائس کا یہاں آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ آج جلدی جانا چاہ رہی تھی۔ کسی کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے دل میں دوستانہ رویہ محسوس نہیں کرنا ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنے کے لیے پہلے دل میں مسکراہٹ محسوس نہیں کرنی ہے۔ اس پاسٹر کو پہلے یہ محسوس نہیں کرنا کہ اسے ساؤنڈ سسٹم خرید دے تاکہ پاک روح کی مرضی کو پورا کرے، کیونکہ خدا اس سے یہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ کیا کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہاں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں دوسروں کے لیے باعث برکت ہونے کی قوت کے بارے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب کوئی دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، جب وہ خدا پر بھروسہ کرتا اور بھلائی کرتا ہے تو وہ خود کو خدا کی طرف سے معجزے کی بالکل واضح راہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے، اور ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب 5 سے 7 آیت تک۔ مگر تو، یہ پولس کی تیموتھیوس کو ہدایت ہے۔ آئیے اسے ایسے نہیں پڑھتے جیسے یہ صرف تیموتھیوس کے لیے ہے، بلکہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، یعنی مستحکم اور تحمل مزاج، اور ہوشیار رہ کمال ضبط سے دکھ اٹھا۔ واو، آپ کا مطلب میں منہ بھی نہیں بنا سکتی؟ ہر مشکل میں بشارت کا کام انجام دیں۔
اپنی خدمت کو پورا کر، اس کے تمام فرائض ادا کر، لہٰذا صرف اس لیے کہ آپ مشکل میں سے گزر رہے ہیں آپ اپنی خدمت کے فرائض کو سر انجام دینے سے مبرا نہیں ہو جاتے، کیونکہ فرض کر کے آپ نے مہینے میں ایک اتوار چرچ کی نرسری میں کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جب وہ اتوار آتا ہے تو چونکہ آپ کے ہفتے کا دن کچھ اچھا نہیں گزرا، آپ کے کردار کی آزمائش ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی کو اطلاع دیں گے؟ اور بہت سے مسیحی ایسا ہی کرتے ہیں، وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن آتے نہیں، کہ شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایک ہی تو شخص ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اطلاع دے بھی دیں کہ آپ نہیں آ رہے، لیکن آپ اس لیے نہیں آئے کیونکہ آپ اس موڈ میں نہیں تھے، آپ اس لیے آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، روحانی طور پر اس وقت ہم بڑھتے ہیں جب ہم وہ کرتے ہیں جو درست ہے لیکن جو ہمیں درست نہیں لگ رہا ہوتا۔ سنیے، جیسا میں چاہوں اگر ویسا ہی کروں تو یہ کوئی آزمائش نہیں ہو خدا، لیکن جو کچھ میرے اندر ہے آپ کو بتانے کی بجائے میں آپ کے لیے دعا کروں تو میں بڑھ رہی ہوں۔ اگر میرا سارا وجود مجھ سے کہہ رہا ہو کہ وعدہ پورا نہ کروں، لیکن میں چونکہ اپنے لفظوں پر قائم ایک باوقار شخصیت بننا چاہتی ہوں، لہٰذا میں آگے بڑھ کر خدا سے کہوں گی کہ مجھے ہر حال میں یہ توفیق دے اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اور بغیر شکایت کے کروں۔ اب میں بڑھ رہی ہوں۔ دیکھیں، یہ سب کہنا آسان ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، ہر ایک اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن جب تک کوئی چیز آپ کو بڑھنے میں مدد نہیں دے اس وقت تک نہیں بڑھیں گے۔ میں جب تک بھاری وزن نہ اٹھاؤں اس وقت تک مضبوط پٹھے نہیں بنا سکتی۔ آمین۔ ہمیں مشکل چیزوں سے ڈرنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں لڑائی سے پیچھے ہٹنا ترک کرنا ہوگا۔ ہم 5ویں آیت دوبارہ پڑھیں گے اور 7ویں آیت تک پڑھیں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، کمال ضبط سے ہر مشکل میں بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کے تمام فرائض کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی اپنی روح کو خدا کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اب یہ سنیں، میں اچھی یعنی قابل قدر، قابل عزت اور اعلیٰ منصب طور پر کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ واو واو واو! آپ نے دیکھا، میں نے تقریباً 20 سال پہلے ایک فیصلہ کیا اور میں اسے ختم کروں گی۔ میں یوحنا 17 باب پڑھ رہی تھی اور اس کی 4 آیت پر پہنچی، جہاں یسوع نے کہا ہے، باپ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، کیونکہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے۔ اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو خدا نے مجھے چھوا اور میں نے رونا شروع کر دیا اور روتی گئی، اور میں نے اسی وقت خدا سے وعدہ کیا کہ تیرے فضل اور تیری مدد سے میں اپنی دوڑ ختم کروں گی۔ میں تیرے حضور کھڑی ہو کر یہ کہنے کے لائق ہوں گی کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا وہ میں نے کیا۔ میں نے اس کا 10% نہیں، اس کا آدھا نہیں، میں نے 90% نہیں۔ میں نے تو کام کو بیچ میں نہیں چھوڑا کہ یہ مشکل ہو گیا تھا، میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں عمر رسیدہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اس لیے ترک نہیں کیا کہ مجھے سراہا نہیں چاہتا تھا، میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھ پر حملہ کیا گیا۔ میں اپنی دوڑ ختم کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، میرے خیال میں اگر آج آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ اسے ختم کریں گے، کوئی بھی چیز اس سے بہتر محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ سیکھیں گے کہ ایمان کی اچھی کشتی کس طرح لڑنی ہے۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ جیسے خدا لڑے گا ویسے کس طرح لڑیں، ایک مسیحی کی طرح لڑیں اور اپنے پورے طور پر فتح حاصل کریں گے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے۔ بائبل جنگ اور ہتھیاروں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم خدا کی فوج کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم غصے میں ہوتے ہوئے ہم اپنی لڑائیاں نہیں جیت سکتے، اور نہ ہی غصے میں ہوتے ہوئے ہم مؤثر طور پر دعا نہیں کر سکتے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب تو دعا کرے اور تجھے اپنے بھائی سے شکایت ہو تو اسے معاف کر، اسے جانے دے۔
آپ کو یہ حوالے معلوم ہے؟ آپ جانتے اگر میرے پاس یہاں کھلی جگہ ہوتی، ابھی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر میں اس صبح یہاں اوپر آتی اور کہتی کہ میں یہاں موجود ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں جو غصے میں ہیں، تلخی اور خفگی سے بھرے ہیں اور اپنے دل میں معاف نہ کرنے کا رویہ رکھتے ہیں، کہ وہ یہاں اوپر آ جائیں۔ کیا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں یہاں کیسا منظر نظر آتا؟ ہاں، مگر میں اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر سکتی، میں متفق ہوں، لیکن آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور چاہے آپ کے احساسات کچھ بھی کہہ رہے ہوں۔ آپ درست کام کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کل رات یہاں تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ کہیں آپ پیغام دہرا تو نہیں رہی، آپ نے کل رات بھی یہی باتیں نہیں کی تھی۔ جی ہاں، کیا آج آپ کچھ نیا نہیں بتا سکتی تھی؟ خیر، ہم اس پر بھی جائیں گے، لیکن اس وقت ہمیں اس بات کو یقینی بنانا کہ پہلے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، یعنی ناراض نہ کرو، دلی رنج نہ پہنچاؤ، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے کہ تم خدا کے اپنے ہو اور اس دن کے لیے محفوظ کیے گئے ہو، جب مسیح کے وسیلہ برائی سے اور گناہ کے نتائج سے ہمیشہ کے لیے حتمی رہائی ملے گی۔ پس ہر طرح کی تلخ مزاجی، اب یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ یعنی خفگی، غصے کے دورے، دشمنی، جھگڑے، لڑائیاں، الزام تراشی، تہمت، غل گپاڑا اور شور و غل اور بدکوئی، کافرانہ باتیں، گالی گلوچ، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اس طرح کی باتیں اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو پھر آپ اس حوالے کو کاغذ پر لکھ لیں اور اس میں سے ہر ایک لفظ کو لغت میں دیکھیں اور اس کا مطلب تلاش کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم ان باتوں میں پھسل جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے ایک مسیح کی طرح لڑنے کا راستہ، اور ایک دوسرے پر مہربان، نرم دل ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور فائدہ مند بنو، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرو، ان کے لیے دل میں محبت رکھو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہمیں صرف برے کام کرنا ترک ہی نہیں کرنا، بلکہ ہمیں نیکی اور بھلائی کی کام کرنا بھی شروع کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے درست کام کرنا شروع کر دیا تو جب بھی ابلیس واپس آتا ہے تو اسے کوئی خالی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اب میں وہ ایک خالی جسم نہیں جو اس کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ آئے اور میرے ساتھ وہی کام کرنا پھر سے شروع کر دے جو کل اس نے میرے ساتھ کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ آپ کو کتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے محبت کریں، آپ مقصد کے تحت کام کرنے والے بنے اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے سے محسوس کریں کہ کسی دوسرے کے لیے باعث برکت ہونا ہے، بلکہ آپ جانتے بوجھتے ایسا کریں۔ میں سوچتی ہوں کہ اس کمرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہو، اور آپ نے اس بارے میں بہت سوچا ہو، اور میں نے وہ منصوبہ بنا لیا ہے، میں نے مقصد بھی چن لیا ہے۔ جب میں یہاں سے باہر نکلوں تو ضرور میری ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی برکت پائے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ آج میں نے یہاں کچھ نقصان کیا، آپ جانتے ہیں میں تھک گئی ہوں اور صحیح سوچ نہیں پاتی، اور یقیناً اوپس کوئی مجھے برکت نہیں دے رہا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں آگے بڑھ کر کسی اور کو برکت دوں گی اور ابلیس کو چت کر دوں گی۔ صرف پلپٹ پر ہی اچھے نہ ہو بلکہ بھلائی کے کام کرتے رہیں۔ خیر، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایمان کی اچھی کشتی لڑنی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مسیحی کے طور پر لڑتے ہیں تو عام طور پر ہم جو سوچتے ہیں اس سے مختلف انداز میں لڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیحی کے طور پر لڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا پر مکمل طور پر بھروسہ کیا جائے کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہر طرح کے حالات میں فتح مند کرے، اور جب ہم خدا پر حقیقتاً بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ ہمیں اپنے آرام اور اطمینان میں داخل کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑائی لڑنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایک حقیقی مسیحی کی طرح کیسے لڑا جاتا ہے۔